حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ دو قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچہ گیر، دوسرا منافق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو کہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ موت کا وقت نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب وقت قریب آ جائے تو زندگی بھاگتے ہوئے جا کر موت کو گلے لگا لیتی ہے۔ صرف اپنے ہی فرقے کی کتابیں پڑھ کر اور صرف اپنے ہی فرقے والوں کی تقریریں اور بیانات سن کر خود کے حق پر ہونے کا فیصلہ کر لینا گویا ایسا ہی عمل ہے جیسے اکیلے دوڑ لگا کر پہلے نمبر پر آ جانا۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے روند ڈالتا ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ کچھ لوگ درد دینے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے، بس ظرف کی بات ہے۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کے ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے، فاصلے میں کتنے اچھے تھے، کتنی عزت تھی۔ یاد رہے، ایک انسان کی جہالت دوسری نسل کی روایت بن جاتی ہے اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے، لہٰذا اپنی نسلوں کو علم دین سے روشناس کرائیں تاکہ دین آپ کی آنے والی نسلوں کو راہ حق پر رکھے۔ امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر امیر بھاگے گا تو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے آہ بالی تو وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے بلال، تو اتنی مار سہتا ہے، گرم تپتی ریت پر تجھے لٹا کے جسم پہ پتھر رکھے جاتے ہیں، انگاروں سے تیرا جسم داغا جاتا ہے، تو پھر بھی عہد عہد کرتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم مٹی کا پیالہ بھی خریدتے ہو نا تو اس کو بھی ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو کہ کچا ہے یا پکا۔ مجھے بھی میرا رب دیکھ رہا ہے کہ بلال اندر سے کچا ہے یا پکا۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان اپنے بھائی کے پاس پوچھتے اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی طرح ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے بعد دنیاوی معاملات میں حق تلفی دیکھو تو صبر کیے رہنا یہاں تک کہ تم مجھ سے مل جاؤ، اور تمہارے ملنے کا مقام حوض کوثر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق تو ایسے ہونا چاہیے جیسے ماں سے ہوتا ہے، تھک جاؤ تو اس کی گود میں سر رکھ دو، پریشان ہو تو اس کی آغوش میں سر رکھ کر کہو مجھے تھپک، ماں تیری تھپک میں پتہ نہیں کیا جادو ہے کہ سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ بچپن سے یہی سنتا آیا ہوں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، پر میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ سچ بولنا سنت ہے، وعدہ نبھانا سنت ہے، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا سنت ہے، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرنا سنت ہے، کسی سے بدسلوکی نہ کرنا سنت ہے، خلق خدا کی خدمت کرنا سنت ہے۔ وہ تکلیف بھی رحمت ہے جو دل پہ گزرے اور ہمیں احساس دلائے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمارا احساس نہیں کرتا۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ حدیث مبارک، خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔
गजब का नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं, खाली हाथ जाने के लिए। सारी ताकत अल्लाह के पास है। अगर अल्लाह चाहे तो घर में बैठे नुकसान पहुंचा दे, और जब वो चाहता है तो मैदान जंग से भी लोग गाजी बनकर लौटते हैं। बेशक सारी ताकत अल्लाह के पास है, इसलिए बेखौफ होकर अक्सर लोग अल्फाज और ख्यालात का ज़ख़ीरा होने के बावजूद खामोश रहते हैं, क्योंकि वो इन लोगों से बहस नहीं करना चाहते जिनसे पूरी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक अहम असूल है। जिस दिल में क़ुव्वत बर्दाश्त है वो कभी भी हार नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग ना अपने लिए बद्दुआ करो और ना अपनी औलाद के लिए, ना अपने खादमों के लिए और ना ही अपने अमवाल के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो घड़ी ऐसी हो जिसमें दुआ कबूल होती हो और अल्लाह तुम्हारी बद्दुआ कबूल कर ले। दो रूप औरत जवानी में बीवी बनकर अलहदा होने पर ज़ोर देती है और बुढ़ापे में सास बनकर इकट्ठे रहने पर दलीलें देती है। इंसान हमेशा ज़ाती मफादात का दफ़ा करता है और ये भूल जाता है कि दुनिया मकाफ़ाती अमल है। सोचने की बात, जिस दिन तुम्हें ये हकीकत मालूम हो जाएगी कि जो काम तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं होते वो तुम्हारे लिए कितने बेहतर होते हैं, इस दिन तुम्हारी ज़िंदगी से बेसुकूनी दूर हो जाएगी। ज़्यादा सोचना, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआ करो और रब पर छोड़ दो। एक बेहतरीन सोच, हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, मगर उनमें एक फ़र्क ज़रूर होता है। शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से। जानते हो इंसान किसे कहते हैं? जिसके दिल में इंसानियत, आँख में एहतराम, अल्फाज में नरमी, इखलाक में रहमदिली और मकासद में आला ज़रफ़ी हो। अगर तनकीद ही करनी हो तो नरम लहजे में करें, क्योंकि नरम लहजा ज़मीर जगाता है, जबकि सख्त लहजा अना को जगा देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ज़िंदगी को ज़रूरत की तरह गुजारो, ख्वाहिश की तरह नहीं, क्योंकि ज़रूरत फ़कीर की भी पूरी होती है, लेकिन ख्वाहिश बादशाह की भी पूरी नहीं होती। ज़िंदगी हमें कभी बादशाह नहीं होने देती कि सब कुछ ही अता कर दे। ज़िंदगी हमें हमेशा फ़कीर ही रखती है, किसी न किसी शय से महरूम, किसी न किसी शय के लिए तरसता हुआ। जब तक तुम्हारी माँ के होंठ तुम्हारे लिए दुआ के वास्ते हिल रहे हैं तो तुम दुनिया के अमीर तरीन इंसान हो। माँ बाप की बातें कड़वी ज़रूर होती हैं, मगर याद रखें, नीम के पत्ते कड़वे सही लेकिन खून साफ़ करते हैं। इंसान की अक्ल इतनी सी है, इसे जानवर कहो तो गुस्सा कर जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। खामोशी से बड़ी कोई चीख नहीं होती। हर गाली, हर तोहमत, हर इल्ज़ाम और हर बदगोई का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कभी भी जवान औलाद को दूसरे बहन भाइयों के सामने मत डांटें, इससे बच्चे के दिल में आपके लिए नफ़रत पैदा हो जाती है और वो आपसे दिल ही दिल में दूर जाने की दुआ करने लगता है। हर वक्त रोक टोक भी मत करें, छोटी मोटी गलती को नज़रअंदाज कर दें। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तेज़ी से इंसान के गुनाहों को मिटाता है कि इतनी तेज़ी से पानी भी आग को नहीं बुझाता। मत करना गरूर, कभी अपने आप पर है इंसान, रब ने तेरे जैसे न जाने कितने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिए। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो ज़मीन पर नहीं बल्कि दिलों में उगता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अपने वो होते हैं जिनको हमारे दर्द का एहसास हो, वरना खैरियत तो रास्ते में आने जाने वाले लोग भी पूछ लेते हैं। अगर सिर्फ खुश होना है तो अपनी तारीफ़ सुनो, और अगर बेहतर होना चाहते हो तो अपने ऊपर तनकीद भी बर्दाश्त करो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ होती है। अपने वो नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज़्ज़तों का तमाशा बनाएं, बल्कि अपने वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर प्यार, मान, भरोसे, एहतराम और अदब का पर्दा डालें। दो किस्म के लोग कभी इज़्ज़तदार नहीं हो सकते, एक चमचागिर, दूसरा मुनाफिक।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو کہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ موت کا وقت نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب وقت قریب آ جائے تو زندگی بھاگتے ہوئے جا کر موت کو گلے لگا لیتی ہے۔ صرف اپنے ہی فرقے کی کتابیں پڑھ کر اور صرف اپنے ہی فرقے والوں کی تقریریں اور بیانات سن کر خود کے حق پر ہونے کا فیصلہ کر لینا گویا ایسا ہی عمل ہے جیسے اکیلے دوڑ لگا کر پہلے نمبر پر آ جانا۔ اللہ سے ڈرو، بندے سے گناہ ہو جائے تو ڈرے کہ اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے، اور نیکی کی سعادت پائے تو بھی ڈرے کہ نہ جانے قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ دنیا کی 3 وزنی چیزیں: عورت کے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ، بوڑھے باپ کے کندھوں پہ جوان بیٹے کا جنازہ، اور جوان بیٹیوں کے باپ کی خالی جیب۔ دل کی موت: اگر دل کی موت واقع ہو جائے تو سمجھو قاتل آپ کے عزیز ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ اللہ کا ہونا: زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چھری نے اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا، آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نہیں کھایا، پانی نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا۔ اللہ پر توکل کرو، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ بیوقوف بننا چھوڑ دیں، آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کسی خاص شخص کے لیے چند لمحے بھی نہ نکال سکے، اس لیے بیوقوف بننا چھوڑ دیں۔ معجزوں کے منتظر: ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نصیب: رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے، لہٰذا رزق کے لیے کبھی مرد نہ چھوڑو اور اولاد کے لیے کبھی عورت نہ بدلو۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ بعض اوقات اپنی کوششوں کو اپنے پاس رکھنا بہتر ہوتا ہے۔ کسی کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کس حال سے گزر رہے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ سے بات کریں جو آپ کے لیے کافی ہوگا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہماری بات سنتا ہے ویسے نہیں کوئی سن سکتا۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا اور لڑنا سیکھو۔ ظالم اتنا طاقتور نہیں ہوتا جتنا طاقتور اسے تمہاری خاموشی بنا دیتی ہے۔ خاموش: جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ توکل: اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی ہے۔ تم توکل تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ یقین: جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان پوری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے کہ کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہے نا۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی باتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، کچھ رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ ہمیں اپنی باری پر سب چاہیے ہوتا ہے، محبت بھی، عزت بھی، نیک نامی کا چرچا بھی، اہمیت بھی، لیکن دوسرے کو ہم نصیحت کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تم ان سب باتوں کے بغیر ایسے گزارا کرو جیسے کہ تم ان سب لوازمات سے مبرہ ہو۔
موت کا فرشتہ۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو فرشتہ صفت سمجھتے ہیں اور وہ ہوتے بھی ہیں، لیکن ان کی صفت اسرائیل جیسی ہوتی ہے، یعنی موت کا فرشتہ۔ صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے شرمندگی محسوس ہو۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لو تمہارا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑ لو، ہمیشہ کا سکون تمہارا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی مصلحت۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام مل سکے۔ لوگوں کے منہ پر تعریف کرنے والے نہ بنیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا نام لے کر تعریف کریں، اس کا نام لے کر دعا کریں، اپنی دعاؤں میں شامل حال کر لیں۔ محبت، عزت اور احترام کا دوسرا درجہ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، پتہ نہیں کب کس کی دعا قبول ہو جائے۔ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پہ غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو انہیں چھپانا، اور کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا۔ کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اونچے بول اور کسی کی تحقیر و تذلیل نہیں پسند، اس لیے اپنی زبان اور نفس کو لگام دو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں لگام دے دے۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں، خدا را ان کی قدر کیجیے۔ الفاظ۔ انسان کے الفاظ سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی اور یہی قانون فطرت ہے۔ خوبصورت مقامات دیکھنے کا شوق ہے تو عبادت کثرت ضد انسان کو لے ڈوبتی ہے، چاہے اچھے کی ہو یا برے کی۔ زندگی لچک مانگتی ہے، جو انسان بات بے بات رشتے ناطے میرے تمہارے کی لڑ پکڑے وہ ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ کیا خوب لکھا ہے کسی نے، بخش دیتا ہے خدا ان کو جن کی قسمت خراب ہوتی ہے، وہ ہرگز نہیں بخشے جاتے جن کی نیت خراب ہوتی ہے۔ ماں کسی بھی عمر میں آپ سے بچھڑ جائے زندگی کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ ماں پہلی اور آخری بہترین دوست ہوتی ہے۔ ماں کو کھونے کا نقصان کبھی پورا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ اس نقصان کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہو۔ وہ آپ سے کبھی بھی دور نہیں جاتی، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہے، آپ کی سوچوں میں اور آپ کے دل میں۔ ذرا سوچئے، اگر انٹرنیٹ ایک دن بند ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کتنے عرصے سے الماریوں میں بند رکھا ہوا ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، آمین۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔